بہت بہت شکریہ جج صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور یہ سارے سوالات جو ہیں وہ بھی پوچھنے آپ سے، لیکن سب سے پہلے تو یہ بتلائیے گا کہ کل بجلی کے بلوں کے حوالے سے خاص کر کے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر احتجاج کی کال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے حوالے سے آپ کی حکومت نگران جو سیٹ اپ ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ یقینی طور پہ حکومت کا کام ہے کہ پیس کو قائم رکھے، لوگوں کو پرسویٹ کرے کہ وہ تشدد پہ آمادہ نہ ہو۔ اگر وہ پرسکون اسٹرائک ہے تو کوشش کریں گے کہ ان کو بھی تحفظ فراہم کریں جو اگر کچھ لوگ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ بہرحال لوگوں کو تکلیف ہے، وہ اپنے خیالات کا اور مشکلات کا اظہار کرنے کے لیے یقیناً باہر آئیں گے کچھ لوگ۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا آپ کے الیکٹرک یا جو ارباب اختیار ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے، خاص کر کے الیکٹرک کے بارے میں تو بہت سی شکایات ہیں؟ یقینی طور پہ کہ الیکٹرک کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ میری میٹنگ بھی ہے، اور انشاءاللہ کل تو نہیں ہے، بہرحال وہ پہلے ہے، آگے ہے، لیکن اس کو پہلے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جیسا بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ بات ہونی ہے، مثلا مردم شماری کا معاملہ ہے، پہلے تو یہ جو اختیار کی بات ہو رہی ہے کہ صدر مملکت جو ہیں انہوں نے خط لکھا اور پھر اس کے جواب میں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے خط لکھا، تو آپ کے خیال میں صدر صاحب درست ہیں یا الیکشن کمیشن درست ہے؟ اس سلسلے میں عرض کروں، مجھے قطعاً علم نہیں ہے کس قسم کی کورسپونڈنس ہوئی ہے، میں ابھی آفس سے آیا ہوں، میں اپنے کاموں میں مصروف تھا، میرے علم میں یہ پوری ڈیولپمنٹ بالکل نہیں ہے، میں اس سے نابلد ہوں۔ اب سر ایک جورسٹ کے طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدر جو ہیں وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن ڈیٹ دے سکیں، جو کہ آئین کی آرٹیکل 48 کی کلاز 5 جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ نیا جو ایکٹ بنا ہے اس کے تحت ان کے پاس یہ اختیار چلا گیا ہے؟ جی سر دست تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایکٹ کے تحت یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا، تو سر یہ بھی بتلائیے گا کہ ابھی جو بہت سارے اس وقت عام انتخابات کے حوالے سے اور خاص کر کے مردم شماری، نئی ڈیجیٹل مردم شماری، یہ تنازع بھی بہت زیادہ اہم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے نوٹیفیکیشن کے بعد؟ ممکن ہے ہو جائیں، لیکن اب یہ تو الیکشن کمیشن پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح پروسیڈ کرتے ہیں، اور بہرحال جس طرح میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ یہ کوسچن جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اور لیٹ دی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ اٹ۔ اور سر سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ یہ دو معاملات ہیں، کل انہوں نے جو چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے ہیئرنگ کی اور اس کے بعد پھر آج انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کیا، حکم نامہ ضرور دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آلریڈی یہ معاملہ چل رہا ہے، اس معاملے پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے کیونکہ آلریڈی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر غور ہے معاملہ، تو اس میں بہتر کیا سپریم کورٹ نے آج ایک اپنے پوسچر کو لو کیا اس حوالے سے۔ جی اچھا، مجھے اندازہ ہے مقبول باقر صاحب کے بہت محتاط آپ جواب دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک نگران کا وہ سیٹ اپ ہے اور یہ بہت معتبر بات ہے۔ یہ بھی بتائیے گا تھوڑا سا، چونکہ آپ کی ایک اپنی حیثیت، آپ کا ایک بڑا محبت لوگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، خاص کر کے جو قانونی ماہرین ہیں یا قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کہ کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں سر، کیونکہ انتخابات کو 90 دنوں میں ہونا ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت یہ ممکن نہیں ہے، آپ کو نظر کیا آ رہا ہے سر؟ جس طرح میں نے عرض کیا، کیونکہ یہ اب سوالات سارے سپریم کورٹ کے سامنے ہیں، سپریم کورٹ اس پہ باریک بینی سے غور و خوض کرنے کے بعد کوئی فیصلہ دے گا، اور وہ سب پہ اس کی پابندی کرنا سب کا فرض ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ کا اپنا جو کردار ہے وہ آپ کہہ چکے ہیں، بارہا کہہ چکے ہیں کہ آئین کے مطابق اگر انتخابات نہ ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کام جاری رکھیں، آئین تو کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں۔ میں متعدد مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرا کوئی عمل ماورائے آئین و قانون ہرگز بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل معاملہ، یہ امر طے ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے پہلے اصل میں بہت سارے سی سی آئی کا فیصلہ نوٹیفیکیشن، اس سے پہلے تحریک انصاف کے دور میں سی سی آئی کا فیصلہ اس کو فالو نہیں کیا گیا، اس کے اب جو معاملات ہو رہے ہیں تو ایک ایسے نہیں لگتا کہ آئین جو ہے وہ خود اس کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہو گئے، وہ ایڈریس نہیں کر پا رہا ان تمام مسائل کو؟ نہیں، میرے خیال سے
معاملات کو گنجلک بنایا گیا ہے، جس طریقے سے آئین کو ٹائم ٹو ٹائم انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور جس طرح غلط تشریحات کی گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ الجھنیں اور پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں. ورنہ آئین تو تمام صورتحال کو، تمام معاملات کے لیے اس نے پروویژنز رکھے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے ایکسٹینسولی ڈیل کر رہا ہے. پوری اس کی اسکیم ہے آئین کی اس حوالے سے مکمل. اچھا سر، جو ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ بھی کافی زیادہ گہری ہے، اور ہم نے سنا کہ آپ نے اپنی پرسنل حیثیت کے اندر بھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی. کیا یہ کم ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی کردار ادا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر ڈیوائیڈ ہے وہ تو اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی. دیکھیے میرے خیال سے اٹ سیمز ٹو لیٹ ناؤ. اب بہت دیر ہو چکی ہے. اس وقت سپریم کورٹ میں ایک کثیر تعداد ہے جج صاحبان کی جو آئین اور قانون کی قدر و منزلت سمجھتے ہیں، اس کو انفورس کرنا بھی چاہتے ہیں اور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اب جو لوگ اس سے ڈیویٹ کر رہے ہیں ان کو پرسویٹ کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کی گئی. اول تو خود ماشاءاللہ وہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، انہیں خود ہی سمجھ لینا چاہیے تھا. بہرحال ان کے ساتھیوں نے بھی کوشش کی اور بار کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں خواہش کا اور اظہار کیا گیا، کوششیں ہوئی سول سوسائٹی نے بھی. لیکن اب بہرحال لوگ اپنے طور پہ اپنے فیصلوں کے اور اپنے عمل کے خود مختار ہیں، تو اب اس صورتحال کو میرے خیال سے زیادہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. نقصان جو پہنچنے تھے وہ پہنچ گئے اور اب مزید بھی خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچنے کے احتمال ہے. یہ جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں خدا کرے یہ آسانی سے اور خیریت سے گزر جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں، متوقع ہیں، جس سے کہ نقصان ہوگا؟ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے نقصان ہو ہی رہا ہے نا مسلسل. جی ہاں. تو اب اگر یہی روش قائم رہی تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے سامنے ہیں نتائج، اس کے اثرات بھی سامنے ہیں. جی جیسا یہ بھی بتائیے گا کہ سندھ، جب سے آپ سندھ میں آئے ہیں آپ کو کیا لگا کہ کیا انتظامی سطح کے اوپر، خاص کر کے رانی پور کا جو معاملہ ہے، پھر اسی طرح سے دیگر معاملات جو وہاں پہ آپ نے فوری نوٹس بھی لیا، معاملات کتنے گمبھیر ہیں اور کیا انصاف ملے گا فاطمہ کو؟ پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ ملے گا. دیکھیے وہاں پہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے اس میں پازیٹیو سٹیپس لیے تھے جو ان کو لینے چاہیے تھے. پھر میرے آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے کیونکہ اس کی وہ ایگزیوم ہونے کے بعد باڈی اس کی فورنسک ہونی تھی، اس میں جو ٹیم تھی اس میں نے کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے اور بلکہ فورنسکس کے جو چیئر پرسن تھے یونیورسٹی کے ان کا تقرر ہوا. اس کے بعد ایک لیڈی سرجن تھیں جو کہ وہاں اس ٹیم میں پہلے لیڈی سرجن نہیں تھیں. ان لیڈی سرجن ڈاکٹر سمیہ غالباً تھا. پہلے ویریفائی کیا ان کی کمپیٹنس اور انٹیگریٹی کو، ان کو انڈکٹ کیا اور وہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی اعتراض کی اور شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. وہ کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، پازیٹیو سوچ کا نتیجہ ہے. اور اسی طرح سے آپ نے اسٹریٹ کرائم جو ہے اس کے حوالے سے بھی نوٹس لیا ہے، تو سندھ کے اندر خاص کر کے کراچی کے اندر کوئی نوٹس آپ کچے کے علاقے کے حوالے سے بھی لے رہے ہیں کیا؟ بالکل جی ہاں بالکل. کچے کے علاقے سے جو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی انفارمل، اس میں بھی کافی تفصیل سے انسٹرکشن دیے گئے. اس کے بعد وقتاً فوقتاً ہوم منسٹر صاحب بھی اس میں اپنی کاوش کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ان کے تھرو بھی کر رہا ہوں. آئی جی ڈی آئی جیز کو سب کو انسٹرکشن دیے گئے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ اس کا سدباب کیا جائے اور کیا کمزوریاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم قابو نہیں پائے، اس کو سب کو دیکھا جائے. اور میں نے رپورٹ طلب کی اس حوالے سے. جیسا آخر میں بس میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی توقعات کیا ہیں انتخابات کے آزاد اور منصفانہ انعقاد کے اندر؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہے اس کے اندر فروری تک بھی اگر انتخاب ہوتے ہیں، آزاد اور منصفانہ سب سے بڑا الیکشن کمیشن کا چیلنج ہوگا. آپ کی توقعات کیا ہے اس سلسلے میں؟ نہیں، اچھی توقعات رکھنی چاہیے. کوشش مثبت ہو رہی ہے. جس طرح ہماری ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو میری طرف سے قطعاً انسٹرکشن ہے. میری خود کی ذاتی طور پہ بھی یہ کاوش ہوگی کہ بالکل فیئر، فری، امپارشل الیکشن ہو ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. تو امید تو اچھی ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب، جو کہ نگران وزیر اعلیٰ سندھ ہیں. انہوں نے ہمیں وقت دیا، مختلف موضوعات کے اوپر ہم نے ان سے بات کی. بہت محتاط بات انہوں نے کی، مگر یہی شاید ان کی ظاہر جاب بھی ہے.